انہوں نے کبھی کیا ہوا جلدی بتائیں، کیا ہے ظلم، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں وہاں گئے تو ایک قبر تھی تو لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے، پھر لوگ کہہ رہے اچھا اس اوکے ٹھیک ہے، یعنی اتنا ریئیکشن شو نہ کیا۔ تیسرے بھی دن انہوں نے کوئی اسی قسم کی بات کی جس کا تعلق شرک سے تھا، تو لوگوں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ چوتھے دن آ کر کہنے لگے آج تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں گیا نا باہر تو ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، اس کے پیچھے تھا۔ اب تو مسجد کے نمازی تو سارے گرم ہو گئے، کون ہے، کدھر ہے، ڈانگا سوٹے پکڑو، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کی جرت۔ کہنے لگے ادھر آ جاؤ، 3 دن سے میں تمہیں شرک کی باتیں بتا رہا ہوں اور تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا، اور آج میں نے ایک اور وہ بھی گناہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا عمل ہے، لیکن وہ سنایا تو تم اتنے جذباتی ہو۔ اس کا کہ ابھی تمہیں توحید کے بارے میں زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں اب اسی پہ درس دوں گا۔ یعنی آج اگر آپ اپنے اس گود کے بچے کو جو آپ کی گود میں یا واکنگ کڈ یا بڑا جو بھی، اس کو اگر اس چیز کا شعور دلا دینا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ، دودھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے امی کے دل میں ڈالا کہ مجھے کینڈی دو۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو توحید کا سبق دے سکتے ہیں، اور ہماری مائیں ایسی ہی تھی۔ صحابہ کرام کی ماؤں کو دیکھیے، سلف صالحین، ائمہ کرام کی مائیں، اولیاء کرام کی ماؤں کی کہانیاں پڑھ لیجئے، جو ولی مشہور ہوئے ان کی مائیں پڑھ لیجئے، وہ اپنے بچے کے دل میں کوٹ کوٹ کے اللہ کی محبت ڈال دیتی تھی۔ مجھے غم آتا ہے کہ اس نسل کو ہم کیسے کوٹیں گے؟ ہاتھ میں اتنے بچوں کے اتنی اسکرینیں اور اتنی چیزیں، اور وہ اس میں جو پھدکتے ناچتے ٹیڑھی میڑھی تصویروں والے کارٹون دیکھتے ہیں۔ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو کوئی اور کم مطلب کارٹونک پروگرام دکھا دیتے ہیں، تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے یہ اسکرین ہے۔ تربیت کیجیے بچوں کی، ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب، میں بھی اس وقت پردیس میں، پوری دنیا کا اس وقت ایک ہی عالم ہے آلموسٹ، ہر ایک ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے۔ خدائی کے دعوے کرنے والے وہ نمرود اور شداد تو گئے، فرعون بھی گیا، ڈوب گیا۔ آج کے دور کے لوگ جو نہ خوب ہے اس کو خوب اور خوب کو نہ خوب بنانے پہ تلے ہوئے، خود ہی پنک اور بلو کا فرق دیا اور خود ہی اس کو مٹا دیا، خود ہی پہلے لڑکا لڑکی کی بانٹ دی، اور اب انہوں نے کہا خبردار کسی کو یہ بھی نہیں تم کہہ سکتے کہ تم لڑکا ہو۔ قانون پاس ہو گئے دنیا میں کہ اگر ایک بچہ یا ایک لڑکا یا عورت کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے نہ ہی کہو نہ شی کہو، تو اگر پھر بھی اس کو ہی یا شی کہے گا تو وہ اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے۔ یہ مقدمہ ہوا پچھلے دنوں کینیڈا میں، آج تک ڈیبیٹ چل رہی ہے، پڑھیے جا کے خبریں، دیکھیے ویڈیوز۔ میرا حق ہے کہ مجھے آپ ہی کہیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ نہ کرے کسی کی عقل ماری جائے کہ بھائی مجھے کوئی کہتے ہے کہ آپ نے آج کے بعد مجھے عورت نہیں کہنا، تو اگر آپ پھر کہیں گے نا تو میں آپ پہ مقدمہ کر سکتی ہوں۔ یہ قانون پاس ہو گیا۔ تو جب تک آپ لوگوں کو اور اپنی نسلوں کو اور خود کو اللہ کی محبت نہیں دیں گے، ان کو اللہ کے قوانین کہاں سمجھ آئیں گے، اور یہ قرآن کہاں سے سمجھ آئے گا؟ تو لہذا ہر چیز کو سنتے وقت دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے براہ راست جوڑ دے۔ پھر اس کے بعد پانچواں وقت جس وقت کہہ لیجیے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ کون سا؟ حمدن کثیرن طیبم مبارکن فیہ کہتے ہوئے کہتے ہیں آپ لوگ۔ ابھی حدیث سنیں گے تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور نماز کی صف میں مل گیا، اور اس کو سانس چڑھ گیا، تو اس نے کہا حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی، بہت پاک، بہت تعریف اور پاک اور برکت والی وہ ذات۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا یہ کہنے والا کون تھا جس نے یہ کلمات کہے؟ بس قوم کے سب لوگ چپ ہو رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کس نے کہے یہ کلمات؟ کیونکہ اس نے کوئی بری بات نہیں کی، یعنی لوگ ڈر گئے کہ شاید آپ غصے کا اظہار کریں گے، تو آپ نے کہا نہیں اس نے کوئی بری بات نہیں کی، آپ بتائیے کہ کس نے کہے ہیں یہ کلمات؟ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے کہے، میں آیا اور میرا سانس چڑھ گیا تھا تو میں نے ان کلمات کو کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ ایک پر ایک گر رہے ہیں، یعنی ایسے کہ کون ان میں سے اس کو اوپر لے جائے گا، یعنی ان کے یہ کلمات آپ بھی دہرائیے میرے ساتھ،
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. تو ہم بھی گمان کرتے ہیں کہ ان کو لے جانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور وقت، اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مظلوم کی دعا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہیں گے بد دعا. جب کسی پہ کوئی ظلم کرے اور وہ جس کے اوپر ظلم ہے اس کے دل سے جو ایک ہوک اٹھے گی نا، اس کے اوپر جاتے ہی آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. حدیث سن لیجیے، ترمذی کی روایت ہے 3598. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار جب تک کہ روزہ نہ کھول لے، دوسرے عادل امام، تیسرے مظلوم. اس کی دعا اللہ بدلیوں سے اوپر پہنچاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کہتے ہیں میری عزت اور قدرت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ کروں. سوال کیجیے خود سے، میں کسی پہ ظلم تو نہیں کرتی؟ آپ دیکھیے ہم اکثر روتے ہیں میرے پہ ظلم ہوا، ساس ظلم کرتی ہے، کسی کی بہو ذرا اسٹرانگ ہے تو بہو ساس پہ ظلم کر رہی ہے، کبھی شوہر بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، اور بیوی کا ہاتھ لگ گیا تو بیوی ظلم کرے. بچے ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں، اب ہم اپنے بچوں پہ ظلم کریں. یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ میں مظلوم ہوں، یہ میں گوارہ کر لوں گا، اٹس اوکے، بٹ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میں قیامت کے دن آؤں اور میں ظالم ہوں. ہم سب اپنے ارد گرد، جسٹ میرا اپنا حلقہ احباب، میرا گھر، میرے انڈر جو لوگ ہیں، اب یہاں تو ملازم ہے نہیں ہے، پاکستان میں اگر کوئی سن رہا ہے، انڈیا میں، تو ضرور سوچے کہ کیا میں اپنی ماسیوں پہ ظلم تو نہیں کرتی. مالی بابا، ڈرائیور، فقیر، غریب، امیر، جو بھی لوگ ہیں، یعنی جس پہ جس کا بس چلتا ہے، ظلم تو نہیں ہو رہا. آپ دیکھیے کہ آج کر لیں ظلم، کل اندھیرا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ بنے گا. تو انشاءاللہ ہم نے ظلم سے بچنا ہے. اس پہ بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت آج آپ نے جو فیلنگ لے کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ کیا ہے؟ جس وقت اگر کبھی آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے کسی پہ زیادتی کر دی ہے، فوراً جا کے معافی مانگ لیں. اگر اس کی کوئی آنکھ چلی گئی نا اوپر، تو آپ ایسے واقعات بہت سارے سنتے ہیں. کسی نے ایک عورت تھی تو اس کو یعنی کو گالی دی اور اس طرح سے تکلیف دلوائی اس کے مطلب کسی وجہ سے، ایگزیکٹلی وہی عمل بعد میں اس کے ساتھ ہوا. آج آپ کسی کے ساتھ کریں گے، کل آپ کے ساتھ ہوگا. وہ نہ کرے نا، کوئی اور کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2 نمازوں کے درمیان انتظار کرنے پہ ذرا سے اس حدیث کو سنیے، اور یقین کیجئے یہ حدیث آپ کو کئی جگہ ملے گی. ابھی جو آپ کے سامنے ہے وہ صحیح ناصر الدین البانی کی بھی ہے اور صحیح ترغیب میں روایات لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھنا چاہیں بعد میں دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، فرشتوں کے سامنے تم پر ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں. ذرا سے اس پہ رکیے. اپنی یوتھ، جوان ہوتے ہوئے بچے، مثلا 12 سال 11 سال، ایسی ایج جب نئے نئے جذبے ہوتے ہیں، ان کو نمازوں کے بیچ میں دوسری نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی دعوت دیجیے. بیٹیاں ہیں گھر میں، آج کل تو آسان ہی اتنا ہے. دیکھیے مغرب پڑھ کے اگر آپ جائے نماز پہ بیٹھے تو سچ بتائیں کیا کتنا کو ٹائم ہے عشاء تک؟ ناروے میں تو بمشکل 1 گھنٹہ بھی نہیں آج کل، اور آگے آگے آپ جائیں گے نا تو بس تھوڑا سا ٹائم. بیچ کی نمازیں جو ہیں وہ بیچ میں چھوٹی ہوتی جائیں گی. فجر اور مغرب، فجر سے لے کے عشاء نماز یہ لمبی سے لمبی ہوتی ہے، جیسے وہ لمبوترا سے نہیں ہو جاتا یوں آپ کی اس کو کھینچے. آدھا پونا گھنٹہ بھی ایک ایک نماز کے بیچ میں.
اور 2 نمازیں ظہر اور عصر میں. اب ذرا سا ڈیلے کرے ظہر عصر کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ نے آج سمجھ لیا، خود بھی کیجیے. 5 میں سے کوئی ایک نماز کا وقت چوز کریں. آپ کا کوئی کام ہے نا، وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں. سورج نکلنے تک جائے نماز پہ بیٹھنا اور دعائیں پڑھنا، سبحان اللہ. جو اللہ کے نبی کی وہ دعا ہے نا کہ آپ کی زوجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ کے نماز پڑھ کر آنے تک. تو آپ نے ان کو کیا کہا کہ تم اٹھی نہیں؟ کہا نہیں. کہا اگر تم یہ کلمات پڑھ چکی ہوتی. کون سے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 3 بار پڑھنے والے کا اجر اس سے برابر ہے جو اتنی دیر وہاں بیٹھا. ٹھیک ہے، تو کریں گے پریکٹس. اب پتہ چلا گھر میں کام پڑا ہوا ہے اور آپ یہ پریکٹس شروع کر چکے ہیں. تو سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ ایسی پریکٹس کیجئے جب گھر والوں کو مسئلہ نہ ہو. اپنے کاموں کو ایسے نبیڑ لیجئے، اپنے کام وہیں بیٹھ کے کر لیں. اور میں اپنی عادت آپ کو بتا دوں کہ فجر کی نماز کے بعد سارے دن، بلکہ پچھلے دن اگلے دن کا جو جوڑ جوڑتا ہے وہ وہاں بیٹھ کے جوڑتا ہے. جائے نماز سے اٹھ جاؤ، میرا دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کرا. اور اگر اس وقت میں نہ سب دیکھوں، نہ پلان، نہ چیزیں کروں تو سارے دن میں لاسٹ رہتی ہوں. پھر ہوتا ہے تو دیکھنے ادھی کیا ہوتا ہے، دیکھنے ادھی ہوندہ دیکھیں گے. تو پلان کیجیے اپنے وقت کو. آپ وہاں بیٹھ کر کچھ بھی کر لیں، اپنا سبق یاد کر لیں، کوئی کورس کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، کوئی ایک آیت یاد کر لیجئے. دنیا کا کوئی کام کر لیں، وہاں بیٹھ کے پیاز چھیل لیں، لہسن چھیل لیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن کم از کم آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے ان بٹوین کے ٹائم کو عبادت بنوائیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے، آج ہماری یوتھ بچے، میں بار بار آپ سب سے یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اپنے جوان ہوتے بچوں کا دل مسجدوں سے لگائیے. جب طوفان چلتے ہیں نا، جب طوفان آتے ہیں نا باہر، کشتیاں ڈولتی ہیں، تو جن کے ہاتھ میں مضبوط رسی ہوتی ہے نا وہی بچتے ہیں. آج دنیا کے جو حالات آپ کو مجھے دکھ رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ قرآن کی محبت نہ ڈالی، اپنے شوہروں کو، اپنی بیٹیوں کو اس قرآن سے جوڑ کر، اس کتاب سے جوڑ کر، اللہ والی چیزوں سے جوڑ کر آپ رکھیں گے، انشاءاللہ فتنوں کی آندھیوں اور طوفانوں میں وہ بچ جائیں گے.